بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمدفر دوم کا سبق نمبر 88 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شکل رابع کی صورتوں کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ہم طریقہ حذف و اسقاط پر عمل کریں تو ہمارے پاس تقریباً 5 طرح کے ضروب باقی بچ جاتے ہیں جو کہ منتج ہیں۔ اب تک ہم نے 2 طرح کے ضروب کو بیان کر دیا کہ جس کے اوپر مصنف نے برہان طریقہ رد کے ذریعے استدلال فرمایا۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں باقی 3 ضروب کو۔ فرماتے تیسری ضرب یہ ہے کہ جہاں پہ صغریٰ سالبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، پس اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے لا شیء من الممکن بدائم، کوئی بھی چیز جو ممکن ہے وہ دائمی نہیں ہوتی۔ وَكُلُّ مُحَلٍّ لِلْحَوَادِثِ ممکن، اور ہر وہ چیز جو محل حوادث بنتی ہے جس پر حادثات آتے ہیں فرماتے ہیں وہ ممکن ہوتی ہے، تو پس نتیجہ کیا ہوگا؟ لا شیء من الدائم بمحل للحوادث، فرماتے پس جو چیز دائمی ہوگی وہ کبھی بھی محل حوادث واقع نہیں ہوگی۔ فرماتے یہاں پہ دیکھیں صغریٰ ہمارا سالبہ کلیہ ہے، کبریٰ موجبہ کلیہ، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا سالبہ کلیہ کی صورت میں۔ مصنف اس کو بھی برہان رد سے ثابت کرتے ہیں، بس یہاں پہ ہمارا جو استدلال ہے وہ 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں صادقہ، یعنی صغریٰ ہمارا سالبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ دونوں کے دونوں صادقہ، یہ ہو جائے گا ہمارا مفروضہ۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اس سالبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کو ملانے سے جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا سالبہ کلیہ کی صورت میں فرماتے وہ بھی کیا ہوگا؟ یہاں پہ صادق ہوگا۔ آگے آ جائے گا تیسرا مرحلہ کہ جہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ برہان قائم کریں گے۔ فرماتے برہان کس طرح ہوگا کہ ہم طریقہ رد سے استفادہ کریں گے، بس ہم کیا کریں گے؟ صغریٰ کو کبریٰ اور کبریٰ کو صغریٰ کی جگہ پہ رکھ دیں گے تو ہمارے پاس شکل اول کی ضرب دوم حاصل ہو جائے گی، یعنی کل محل للحوادث ممکن، یہ اب صغریٰ کی جگہ پہ آ جائے گا، اور جو ہمارا صغریٰ تھا لا شیء من الممکن بدائم، یہ کبریٰ کی جگہ پہ آ جائے گا، دونوں کی جگہ آپس میں تبدیل ہو جائے گی، تو ہمارے پاس شکل اول کی ضرب دوم آ جائے گی۔ نتیجہ کیا آ جائے گا؟ لا شیء من المحل الحوادث بدائم، کہ جو محل حوادث ہوگی وہ دائمی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ آ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس نتیجے کا عکس لے کر آئیں گے، اور چونکہ ہمارے پاس یہ نتیجہ سالبہ کلیہ ہے تو پس سالبہ کلیہ کا جو عکس ہوگا وہ عکس بھی کیا ہوگا؟ وہ سالبہ کلیہ کی صورت میں ہوگا، یعنی لا شیء من الدائم بمحل الحوادث، مطلب پس ہمارا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یعنی پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دونوں کی جگہ تبدیل کی، پھر دوسرے مرحلے میں نتیجے کا عکس لے کر آئے، بس ہمارا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ آگے بیان کر رہے ہیں چوتھی ضرب کو۔ فرماتے ہیں چوتھی ضرب کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، بس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے کل سائل یتبخر، ہر وہ چیز جو بہنے والی ہے وہ بخارات میں تبدیل ہوتی ہے۔ ولا شیء من الحدید بسائل، اور لوہا جو ہوتا ہے وہ سیلان نہیں رکھتا، وہ جامد ہوتا ہے، تو نتیجہ ہمارا کیا ہوگا؟ بعض ما یتبخر لیس بحدید، بعض وہ چیزیں جو بخارات میں تبدیل ہوتی ہیں وہ لوہا نہیں ہوا کرتی۔ صغریٰ ہمارا موجبہ کلیہ، کبریٰ ہمارا سالبہ کلیہ، نتیجہ ہمارا سالبہ جزئیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ البتہ یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے دونوں کلی ہیں تو نتیجہ جزئیت کی صورت میں کیوں؟ جواب ہمارا وہی ہوگا کہ اس لیے کہ جو حد اصغر ہے وہ اکبر سے اعم ہو سکتی ہے، بس یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس حد اصغر ہے وہ کیا ہے؟ وہ بخارات میں تبدیل ہونا، اس کا دائرہ وسیع ہے، اور جو حدید ہے وہ اخص ہے۔ فرماتے پاس اگر ہم یہاں پہ کلیت کی صورت میں نتیجہ لیں گے تو فرماتے ہو سکتا ہے ہمارا نتیجہ کیا ہو جائے؟ کاذبہ ہو جائے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری چوتھی ضرب ہے اس کو برہان رد سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ سالبہ ہو جائے گا، یعنی جو ہمارا کبریٰ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سالبہ کلیہ، تو پس ہم اگر طریقہ رد پہ عمل کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو ہم صغریٰ میں تبدیل کر دیں گے۔ فرماتے ہیں صغریٰ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ سالبہ، اور ہم نے شکل اول کی جو 2 شرائط بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے اور کبریٰ کلی ہونا چاہیے۔ فرماتے پس یہاں پہ وہ شرط باطل ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ برہان رد سے یہاں پر استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کو ثابت کرنا ہے فرماتے اس کے لیے ہم برہان عکس صغریٰ اور برہان عکس کبریٰ دونوں سے استفادہ کریں گے۔ آپ نے پیچھے ملاحظہ کیا ہوگا کہ شکل ثانی اور شکل ثالث میں کیا کرتے تھے کہ کسی ایک مقام پہ یا صرف برہان عکس صغریٰ سمجھ لیتے تھے اور دوسرے مقام پہ فقط اور فقط برہان عکس کبریٰ سمجھ لیتے تھے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ دونوں سے ایک ہی ٹائم میں بدل دیں گے، جو ہمارا صغریٰ ہوگا اس کا بھی عکس لے کر آئیں گے اور جو ہمارا کبریٰ ہوگا اس کا بھی عکس لے کر آئیں گے۔ بس
بس ہمارے پاس شکل اول حاصل ہو جائے گی اور ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ صغریٰ چونکہ ہمارا موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، یعنی کل سائل یتبخر کا عکس کیا ہوگا؟ بعض ما یتبخر سائل، یہ ہو جائے گا ہمارا صغریٰ کا عکس۔ اور کبریٰ چونکہ سالبہ کلیہ ہے تو بس اس کا عکس بھی کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من السائل بحدید، یہ ہو جائے گا اس کا کبریٰ۔ پس شکل اول کی ضرب چہارم حاصل ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بعض ما یتبخر لیس بحدید، کہ بعض جو بخارات میں تبدیل ہوتے وہ لوہا نہیں ہوتے۔ پس ہمارا مطلوب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یہ ہوگی چوتھی ضرب۔ اور پانچویں اور آخری ضرب کیا ہے؟ کہ جہاں پہ صغریٰ موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، پس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ جیسے بعض السائل یتبخر، بعض بہنے والے مادے بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، البتہ لوہا جو ہوتا ہے وہ سیلان نہیں رکھتا، تو پس اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ کی صورت میں، یعنی بعض بخارات میں تبدیل ہونے والے لوہا نہیں ہوتے۔ البتہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم برہان رد سے ثابت نہیں کر سکتے، وہی جو ہم نے چوتھی ضرب میں دلیل دی تھی یہاں پر بھی وہی آ جائے گی کہ چونکہ ہمارا جو کبریٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سالبہ کلیہ ہے۔ اگر ہم طریقہ رد پر عمل کریں گے تو اس کو ہم صغریٰ میں بدلنا پڑے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صغریٰ ہمارا سالبہ ہو جائے گا، تو بس شکل اول کی شرط اول باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا یہاں پہ برہان رد پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح ہم نے چوتھی ضرب پر استدلال کیا، پانچویں ضرب پر بھی ایسے ہی کریں گے، یعنی ہم صغریٰ کا بھی عکس لے کر آئیں گے، کبریٰ کا بھی عکس لے کر آئیں گے، اور پھر فرماتے ہیں شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی اور ہم اسے کیا کریں گے؟ نتیجہ حاصل کریں گے۔ تو فرماتے پاس اسے ہمارا مطلوب ہو جائے گا ثابت۔ صغریٰ ہمارا کیا ہے؟ صغریٰ ہے موجبہ جزئیہ، اور موجبہ جزئیہ کا عکس بھی کیا ہوتا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہی ہوتا ہے۔ پس بعض السائل یتبخر کا عکس کیا ہوگا؟ بعض ما یتبخر سائل، بعض جو بخارات بنتے ہیں وہ سیلان رکھتے ہیں۔ اور کبریٰ چونکہ ہمارا سالبہ کلیہ ہے، پس اس کا عکس بھی سالبہ کلیہ ہوگا، یعنی لا شیء من السائل بحدید، یہ کبریٰ کا عکس ہو جائے گا۔ تو پس شکل اول کی ضرب چہارم حاصل ہو جائے گی اور فرماتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بعض ما یتبخر لیس بحدید، بعض جو بخارات بنتے ہیں وہ حدید نہیں ہوتے، پس ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الثالث من سالبۃ کلیۃ و موجبۃ جزئیہ، متیں شکل رابع کی جو 5 ضروب منتجہ ہے ان میں سے تیسری کیا ہے؟ کہ جہاں پہ صغریٰ سالبہ کلیہ ہو، کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، پس اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ مثال جیسے لا شیء من الممکن بدائم، ممکن دائم نہیں ہوا کرتی، وکل محل للحوادث، ممکن جو محل حوادث ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، نتیجہ ہو جائے گا لا شیء من الدائم بمحل للحوادث، یہ ہمارا نتیجہ سالبہ کلیہ کی صورت میں آ جائے گا۔ وَيُبَرْهَنُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِالرَّدِّ، مطلب اس کے اوپر برہان قائم کیا جائے گا طریقہ رد کے ذریعے، دلیل رد کے ذریعے، برہان رد کے ذریعے۔ کس طرح؟ بتبدیل المقدمتین، کہ پہلے ہم دونوں مقدموں کی جگہ کو تبدیل کریں گے، ثم بعکس نتیجہ، پھر اپنے نتیجہ کا عکس لے کر آئیں گے، ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ہم کیا کریں گے؟ کل محل للحوادث ممکن ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ ہوگا ولا شیء من الممکن بدائم، نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ لا شیء من محل الحوادث بدائم، پس اس کا عکس مستوی آ جائے گا اور کیا ہوگا؟ ہمارا یہ والا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ الرابع، چوتھی کیا ہے؟ فرماتے من موجبۃ کلیۃ و سالبۃ کلیہ، مطلب چوتھی ضرب یہ کہ جہاں پہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، ینتج سالبۃ جزئیہ، اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ فرماتے یہاں پر بھی وہی سوال آ جائے گا جو ہم نے پہلے اٹھایا تھا اور اس کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں کہ چونکہ اصغر جو ہے وہ عموم رکھتا ہے بعض مقامات میں اکبر کی نسبت، بس نتیجہ کلیت کی صورت میں لیں گے، نتیجہ کاذبہ ہو جائے گا۔ مثال اس کی کیا ہے؟ کلو سائل یتبخر، کہ ہر سیلان رکھنے والا بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، ولا شیء من الحدید بسائل، اور لوہا سیلان نہیں رکھتا، تو نتیجہ آ جائے گا بعض ما یتبخر لیس بحدید، بعض بخارات میں بدلنے والے حدید نہیں ہوا کرتے، سالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ آ جائے گا۔ ولا يمكن البرهان عليه بالرد بتبدیل المقدمتین، مطلب دونوں مقدموں کو تبدیل کرنے سے اس پر ہم برہان رد کے ذریعے استدلال نہیں کر سکتے۔ وجہ لأن الشکل الاول لا ينتج من صغرى سالبہ، اس لیے کہ جو ہمارا کبریٰ سالبہ کلیہ ہے
جب ہم اس کے اوپر طریقہ رد کو لاگو کریں گے تو یہ کبرا صغرا بدل جائے گا تو ہمارا صغرا سالبہ ہو جائے گا. پاس فرماتے ہیں شکل اول کی شرط اول باطل ہو جائے گی. فرماتے پاس ہم اس کے اوپر طریقہ رد کے ذریعے برہان قائم نہیں کر سکتے. البتہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک اور طریقہ موجود ہے. وہ کون سا ہے؟ وَلَكِنْ يُبْرَهَنُ بِعَكْسِ الْمُقَدِّمَتَيْن. فرماتے ہیں ہم دونوں مقدمہ کا عکس لے کر آئیں گے, یعنی برہان عکس صغرا اور برہان عکس کبرا دونوں سے کیا کریں گے؟ استفادہ کریں گے. وَتَعْلِيفِ قِيَاسِ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْعَكْسَيْنِ. فرماتے ہیں عکس میں جب تبدیل کریں گے تو صغرا اور کبرا دونوں کو جب ملائیں گے تو ہمارے پاس شکل اول کی چوتھی صورت حاصل ہو جائے گی. لینتج المطلوب, پس ہمارا مطلوب بھی ثابت ہو جائے گا. فیقال, پس ہم کیا کہیں گے؟ المفروض کل میم با. فرماتے یہ جو موجبہ کلیہ یہ صغرا اور سالبہ کلیہ یہ ہو جائے گا کبرا. فرماتے دونوں کیا ہیں؟ دونوں کا صادقہ ہونا یہاں پہ ہم نے فرض کیا ہے, اور مطلوب ہمارا کیا ہے کہ ان دونوں کو ملا کے جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا سالبہ کلیہ کی صورت میں وہ بھی کیا ہے؟ صادقہ ہے. البرہان, دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ نعکس المقدمتین الی, ہم دونوں مقدمہ کا عکس لے کر آئیں گے. اب آپ نے غور کرنا ہے, صغرا ہمارا موجبہ کلیہ کا عکس کیا ہو جائے گا؟ موجبہ جزیہ یعنی عین با میم, اور ہمارا جو کبرا وہ کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. تو پس سالبہ کلیہ کا عکس کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ ہی ہوگا. تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا ہمارا کبرا. تو رابع الاول, شکل اول کی ضرب رابع ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سین باہا. فرماتے وہی جو ہمارا مدعا وہ یہاں پہ ثابت ہو جائے گا, یعنی برہان عکس صغرا اور برہان عکس کبرا کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. الخامس, پانچویں کیا ہے؟ فرماتے من موجبۃ جزئیۃ و سالبۃ کلیہ, جہاں پہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو. ینتج جو سالبۃ جزئیہ, اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا. مثال بعض السائل یتبخر, بعض سیلان رکھنے والے بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں. ولا شیء من الحدید بسائل, اور حدید جو ہے وہ سیلان نہیں رکھتا, یہ ہو جائے گا سالبہ کلیہ. تو نتیجہ ہمارا کیا آ جائے گا؟ سالبہ جزئیہ کی صورت میں بعضهما یتبخر لیس بحدید, یہ ہمارا نتیجہ سالبہ جزئیہ کی صورت میں آ جائے گا. البتہ مصنف فرماتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا لَا يُبْرَهَنُ عَلَيْهِ بِتَبْدِيلِ الْمُقَدِّمَتَيْن. فرماتے ہیں کہ اس پر بھی ہم طریقہ رد کے ذریعے, برہان رد کے ذریعے اس کے اوپر استدلال نہیں کر سکتے. کیوں؟ لِعَيْنِ السَّبَبِ, فرماتے ہیں وہی وجہ جو ہم نے اوپر بیان کی. کون سی والی؟ کہ اگر ہم کبرا کو صغرا میں تبدیل کرتے ہیں تو چونکہ صغرا سالبہ ہو جائے گا تو بس شکل اول کی شرط اول باطل ہو جائے گی, تو لہٰذا اس کے ذریعے ہم یہاں پہ برہان قائم نہیں کر سکتے. البتہ فرماتے پھر کیا کریں؟ وَيُمْكِنُ أَن يُبْرَهِنَ عَلَيْهِ بِعَكْسِ الْمُقَدِّمَتَيْن كَالسَّابِقِ. فرماتے ہیں یہاں پر بھی صغرا اور کبرا دونوں کا عکس لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے برہان قائم کریں گے بلا فرق. ان دونوں صورتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ تیسری ضرب پر مصنف برہان رد کے ذریعے استدلال کرتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں کی جگہ تبدیل کرتے ہیں, صغرا کو کبرا بناتے ہیں, کبرا کو صغرا بناتے ہیں. پھر جو ہمارے پاس شکل اول کی صورت میں نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس نتیجے کا عکس مستوی لاتے ہیں تو پاس ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے. اور جو چوتھی ضرب ہے اس کو مصنف برہان رد سے ثابت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا کبرا ہے وہ سالبہ کلیہ ہے. جب کبرا کو صغرا میں تبدیل کریں گے تو مطلب صغرا سالبہ ہو جائے گا اور شکل اول کی شرط اول باطل ہو جائے گی. پس یہاں صغرا اور کبرا دونوں کا عکس لا کر اسے شکل اول میں تبدیل کیا جائے گا اور ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا. اور پانچویں ضرب کیا ہے؟ مطلب پانچویں ضرب کی جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھی برہان رد کے ذریعے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. پس اس کو بھی صغرا اور کبرا دونوں کے عکس مستوی لا کر پھر ہمارے پاس شکل اول کی ضرب چہارم کی صورت میں جو قیاس آ جائے گی اس سے جو نتیجہ حاصل ہوگا مطلب وہ نتیجہ ہمارا مطلوب ہوگا. پس اس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.